السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، قرآن کریم کی خوبیوں اور اس کی صفات سے متعلق قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں چند باتیں پچھلے چند حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس حلقے میں اور اس کے بعد کے ایک دو حلقات میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے اوصاف، قرآن کریم کی خوبیاں، چند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں امت کو وصیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کریم پر عمل کرنے، اس سے وابستہ رہنے کی تلقین فرمائی ہے، تاکیدی وصیت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے چند احادیث میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تاکیدی وصیت امت کو فرمائی ہے۔ عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے، ان سے کسی نے پوچھا ہل اوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی ہے؟ وصیت فرمائی ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو عبداللہ بن ابو اوفا نے جواب دیا، اوصا بکتاب اللہ عز وجل، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بابت اللہ کی کتاب کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے سلسلے میں وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، اللہ کی کتاب سے وابستہ رہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، لفظی معنوی تلاوت کرو، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، اس بات کی وصیت فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کے ضمن میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ اچھا، اللہ کی کتاب کی وصیت کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور اس وصیت کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کتاب کی بابت وصیت فرمائی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں وصیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو حصی طور پر اور معنوی طور پر اس کی حفاظت کی جائے، اس کو سنبھالا جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی بے ادبی اور ناقدری سے محفوظ رکھا جائے، اسے اللہ کی کلام کی آیات کی تلاوت کی جائے، اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کچھ اللہ کا پیغام ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ کے کلام کی میں بیان کردہ اللہ کے اوامر پر عمل کیا جائے، اللہ کی منع کردہ، اللہ کی ممنوعات سے اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ تلاوت سیزن میں، موسم میں نہ کی جائے، بلکہ مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ رمضان میں نہیں، صرف رمضان کے علاوہ بھی سال کے بقیہ ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قول و قرار لینے کے لیے نہیں قرآن کریم کو لایا جائے، تعویذ بنانے کے لیے قرآن کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو گھروں سے بھوت پریت بھگانے کے لیے نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح سے گھروں کی، دکانوں کی اوپننگ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ اسی طرح سے کسی کے پیدا ہونے یا کسی کے مرنے پر قرآن خوانی کے لیے قرآن سے تعلق نہ جوڑا جائے، بلکہ قرآن کریم کی ہمیشگی کے ساتھ تلاوت ہو، مداومت کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے سکھایا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، سکھائے۔ اور اس طرح کی تمام تر باتیں
قرآن کریم کی وصیت کے معنی میں آتی ہیں۔ قرآن کریم کی وصیت کی اللہ کے نبی نے، یعنی ان تمام باتوں کی وصیت کی قرآن کریم کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی وصیت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ ایسی ایک اور دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حجۃ النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی صفت اور حج کی کیفیت کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں اپنے خطبے میں فرمایا، عرفات کے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، خطبہ لمبا ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان اعتصمتم بہ، اس شرط کے ساتھ کہ تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ آپ دیکھیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عرفات کے میدان میں وصیت کر رہے ہیں، تاکیدی وصیت فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے اس چیز کو جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور لوگو، اے امت کے لوگو، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تو تم کیا کہو گے، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ قالو، صحابہ کرام نے کہا نشہد انک قد بلغت، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی، اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچا دیا، وَأَدَّيْتْ وَنَصَحْتْ، آپ نے حق ادا کر دیا تبلیغ رسالت کا، آپ نے امت کی خیر خواہی کی، ہم یہ سب شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کے آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں میرے بھائیوں قرآن کریم کی بابت وصیت فرمائی کہ تمہارے درمیان ایک ہدایت کا سچشمہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے اس پر کاربند رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت آپ کے سامنے جو پیش کی گئی، یہ صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی بابت وصیت۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، بقیہ مزید حدیثیں اس حوالے سے اگلے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی بابت ان وصیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر کاربند ہونے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔